اس دولت کی حفاظت کرو۔ میری بہنوں، کوئی لاکھ محبت اور پیار کا اظہار کر دے، کوئی لاکھ تمہارے اوپر ڈورے ڈال دے، کوئی لاکھ تمہارے حسن و جمال کی تعریف کر دے، ایمان سے کبھی کمپرومائز مت کرنا، ایمان سے کبھی سمجھوتا مت کرنا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ سمیہ شہید ہو گئی اسی ایمان کو بچانے کے لیے، بلال تپتی ریت پر لیٹ گئی اسی ایمان کو بچانے کے لیے، صہیب رومی نے سب کچھ قربان کر دیا اسی ایمان کو بچانے کے لیے، صحابہ نے اپنے سگے بیٹوں سے جنگ کی میدان جنگ میں اسی ایمان کو بچانے کے لیے۔ ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، کافر کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے اردو میں، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں الگ ہی فارمولا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بھولا صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو ہم کہتے ہیں صاحب اب اس کو بھولا مت کہو۔ اللہ کا قانون کیا ہے ذرا سن لیجئے، قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے نیک بندے شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی قصور کی ہتیا نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ میرے نیک بندے یہ تین بڑے بڑے مہا پاپ نہیں۔ ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے۔ انسان معصوم نہیں ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ انسان ہیں تو یقیناً ہم سے خطاؤں کا صدور بھی ہوگا۔ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں بالکل معصوم ہوں، فرشتہ ہوں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انسان ہے تو خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ انسان خطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا کانسیپٹ رکھا ہے۔ جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، تو ہم اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے دوبارہ اپنے راستے پر واپس آ جاتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا، واپس اپنے راستے پر آ جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں دیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر جہالت کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ چوری کر کے سینہ زوری نہیں کرتے، وہ گناہ کر کے اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے۔ ان سے اگر انجانے میں، نادانی میں، جہالت میں اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ کرنے میں ڈیلے نہیں کرتے، وہ توبہ کے بارے میں سوچ وچار نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری اور آپ کی زندگی گناہوں کی دلدل میں ہم دھسے ہوئے ہیں۔ شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہم کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ موت کا ہرکارہ کبھی بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے؟
اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد پھر اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. میرے بندو جب موت آتی ہے میرا بندہ کہتا ہے اللہ ایک موقع تو مجھے اور دے دے, ایک چانس مجھے اور دے دے, ایک بار تو دنیا میں جانے کا موقع مجھے اور دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ ایک موقع اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی گناہ نہیں کروں گا, کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, نیک عمل کروں گا, تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها. اے میرے بندے یہ تو بس تیرے دل کی ایک بات ہے, تیری ایک تمنا ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے. اے میرے بندے تیری یہ تمنا کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ الى یوم یبعثون. اب تیرے مرنے کے بعد اب تیرا دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں بچا, اب تو برزخ کی زندگی گزارے گا. اب تیرے بیچ میں اور دنیا والوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی. اب تیرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ دنیا والوں کو نہیں پتا, اور دنیا والوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تجھے نہیں پتا. مرنے کے بعد پھر آپ کو توبہ کا موقع نہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالی بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے, جب تک جاں کنی کا عالم نہ آ جائے, جب تک انسان موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے. جب موت کو اپنے سامنے دیکھ لے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی. فرعون نے جب موت کو اپنے سامنے دیکھا اور دریائے قلزم میں ڈوبنے لگا, وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتا تھا, جو فخر کرتا تھا اپنی حکومت پر, اپنی طاقت پر, اللہ کا مذاق اڑاتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا, جب پانی میں ڈوبنے لگا تو کیا کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل. اے فرعون اب تیرے ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے, ساری زندگی تو نافرمانیوں میں گزارتا رہا, اللہ کو ناراض کرتا رہا, گناہ پر گناہ کرتا رہا. آج موت کو سامنے دیکھ کر کے تو توبہ کر رہا ہے, آج تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. مرنے کے پہلے توبہ کرنا ہے میرے ساتھی. اور ہم کب مریں گے ہم کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے, کہاں مریں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. آپ کے اسی کٹیہار کے قریب میں لابھا کے علاقے کے ایک عالم دین ساؤتھ انڈیا میں چندہ کرنے کے لیے رمضان میں جاتے ہیں, ٹرین کے اوپر چڑھنے لگتے ہیں, پاؤں پھسل جاتا ہے اور ٹرین کی پٹری کے اوپر وہ گر جاتے ہیں, اور وہیں گرنے کے بعد ان کا آن دا اسپاٹ انتقال ہو جاتا ہے. ان کے بچوں کو پتہ لگتا ہے, کسی طریقے سے ان کی باڈی کو بلوایا جاتا ہے. وہ گئے ادارے کا چندہ کرنے کے لیے اور گھر ان کی میت آتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں کوئی نہیں جانتا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا, کہاں مرے گا. ابھی ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے, جھارکھنڈ کے دیوگھر میں ایک پروگرام میں میں گیا تھا. رات میں 12 بجے پروگرام سے نکلا, آدھا گھنٹے کے بعد میرے موبائل پر کال آیا مولانا یہاں پر ایک حادثہ ہو گیا. میں نے کہا کیا معاملہ ہے. کہا کہ ایک نوجوان بالکل ینگ لڑکا 20-22 سال کا نوجوان جو قرآن کا حافظ بھی تھا, اور بعد میں جب فوٹو لوگوں نے بھیجا تو مجھے یاد آیا وہ لڑکا تقریر میں اسٹیج کے پاس بھی آیا تھا. تقریر کے بعد اس نے مجھ سے مصافحہ بھی کیا تھا. 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا. تقریر ختم ہونے کے بعد, پروگرام ختم ہونے کے بعد بائک سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا. جب راستے میں ٹرننگ آئی, موڑ آیا, اس نے انڈیکیٹر دیے بغیر اپنی گاڑی کو موڑا ہے. پیچھے سے پک اپ والے نے زوردار ٹکر ماری اور آن دا اسپاٹ وہ حافظ قرآن لڑکا انتقال کر جاتا ہے.
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ او اللہ کی نافرمانی کرنے والو، او گناہوں کی دلدل میں مبتلا رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، او توبہ کو ٹال دینے والو، او نیکی کو کل پر ٹال دینے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کیا تم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ بڑھاپا آنے تک تم زندہ رہو گے؟ نہیں نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کب مرو گے، کہاں مرو گے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس زمین پر انسان کی موت لکھی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیتا ہے۔ وہ سرزمین آپ کو اپنے آپ آٹومیٹک کھینچ لے گی۔ علامہ احسان الہی ظہیر ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، ہمارے پڑوسی ملک کے رہنے والے تھے، لاہور میں تقریر کر رہے تھے، دشمنوں کی سازش ہوئی، بم دھماکہ ہوا، اس موقع پر کئی علماء شہید ہو گئے۔ علامہ احسان الہی ظہیر بھی سخت طریقے سے زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو ریاض بلوایا، فلائٹ سے ریاض پہنچایا گیا۔ ریاض کے ہاسپٹل میں دوران علاج علامہ احسان الہی ظہیر نے دم توڑ دیا۔ ان کی لاش کو، ان کی میت کو مدینہ کے اندر لایا گیا، مسجد نبوی کے اندر ان کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی، اور بقیع کے قبرستان میں جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں دفن ہیں، اس قبرستان میں علامہ احسان الہی ظہیر کو دفنایا گیا۔ انتقال کہاں ہوا، موت کہاں ہوئی، دفن کہاں ہوئے، میرے پیارے ساتھیوں ہم نہیں جانتے ہم کب اور کہاں مرے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر کے گزارا کرو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم توبہ سب کی قبول نہیں کرتے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب، ہم تو ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو نادانی میں آ کر کبھی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں تو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اچھا پتہ ہے شیطان گناہ کے بعد گناہ کرنے سے پہلے بھی یہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں سدھر جانا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو ذرا دیکھو شیطان نے ان کے دل میں کیا وسوسہ ڈالا۔ کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے کم کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ باپ اگر اپنی کسی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے تو بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ باقی بچوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو نیچرل بات ہے، باپ کو کسی ایک بیٹے سے، کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، نیچرل بات ہے، دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، مگر حق دینے میں سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے باپ بھی آپ کو مل جائیں گے جو اولاد کے درمیان نا انصافی بھی کرتے ہیں، ایک اولاد کو زیادہ دیتے ہیں، ایک اولاد کو کم دیتے ہیں، ایک اولاد کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لیں، ایسے ماں باپ، ایسے باپ سن لیں جو اپنے بچوں کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید فرمائی، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرا کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، نا انصافی مت کیا کرو۔ یعقوب علیہ السلام نا انصافی تو نہیں کر رہے تھے، مگر یوسف اتنے پیارے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور پھر یوسف کی ماں بھی نہیں تھی، دوسری ماں تھی ان کی، تو یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو زیادہ پیار کرتے تھے، اور یہی بات باقی 10 بھائیوں کو پسند نہیں آئی۔ کہا کہ قتل کر دو یوسف کو یا کسی ریگستان میں چھوڑ دو، جب یوسف نہیں رہیں گے نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، جب یوسف بھی ختم ہو جائیں گے پھر ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، آج یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، کل نیک بن جائیں گے، آج یہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے یہ میرے ساتھیوں۔ شیطان آج آپ سے کہتا ہے گناہ کر لے،
اور شیطان کہتا ہے کل سدھر جانا. شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے, کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں, کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں. ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے, آپ کل کی بات کرتے ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے ہم ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو جلدی سے توبہ کرتے ہیں. پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, جب موت کا ٹائم آتا ہے, جب مرنے کا ٹائم آتا ہے, بندہ کہتا ہے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں. مرنے کے ٹائم توبہ کرتا ہے, ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور اللہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں, جو کفر کی حالت میں, جو کافر ہو کر دنیا سے مر جاتے ہیں. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے ساتھ, مرو تو ایمان کی حالت میں مرو. آج ہمارے لیے یہ بھی لمحے فکریہ اور سوچنے کا مقام ہے. آج ہماری قوم کی بیٹیاں نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہیں, مسلمان لڑکی مرتد ہو جاتی ہے, یہ سامان, یہ سوچنے کا سامان ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. آج جب لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق کوئی اپنے بدن کو ننگا کر کے اللہ کو خوش کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے, کسی کے مذہب میں ندی میں نہانے پر اس کے پاپ دھل رہے ہیں, کسی کے مذہب میں ننگا رہنا ہی اس کے لیے بڑا برکت کا سبب ہے, کسی کے یہاں شرمگاہ کی عبادت کی جا رہی ہے, کوئی گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ رہا ہے, کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے, کوئی گائے کا گوبر کھا رہا ہے. یہ سارے مناظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرا بہت بہت کرم ہے, تیرا بہت بہت احسان ہے اللہ, جتنا تیرا شکر ادا کرے کم ہے. تو نے ہمیں مسلمان بنایا, تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا. اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا. اے اللہ اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے میرے ساتھی.